الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سلسلہ اصلاح کی بات، موضوع اہل حمز کی چار شکایات. حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حمز کا عامل مقرر فرمایا. جب وہ عامل بن کر اپنے فرائض سر انجام دینے لگے تو اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حمز تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے عامل حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا عامل پایا، کیونکہ یہ جو علاقہ تھا اس کے گورنروں اور عاملوں کی اکثر شکایات آتی تھی. اس کو کوفہ صغرا بھی کہا جاتا تھا حمز کو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں. کون سی 4 شکایات ہیں؟ انہوں نے کہا نمبر 1 شکایت یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر تشریف لاتے ہیں. نمبر 2 یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، ایسے امیر ہیں. اور نمبر 3 مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے. اور نمبر 4 کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر سارے لوگوں کے سامنے وہ باتیں، جو مسائل تھے، ان کے جو شکایات تھی وہ رکھی. پہلی شکایت رکھی کہ یہ پوچھا کہ آپ دن چڑھے بہت دیر سے لوگوں کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں. خدا عز و جل کی قسم کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں خود اپنا آٹا پیستا ہوں، اس کو گھونٹتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، کھاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر ان کے پاس تشریف لے آتا ہوں. میرے پاس اس کا یہ عذر ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دوسری جو شکایت ہے اس کا کیا تمہارے پاس جواز ہے کہ رات کو آپ کسی کی بات نہیں سنتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، امیر المومنین یہ دن جو ہوتا ہے یہ میں نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور جو میرے رات کے لمحات ہیں، جو رات کا وقت ہے، میں نے اپنے رب کریم کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. دن کے وقت میں لوگوں کی شکایات سنتا ہوں، ان کے فیصلے کرتا ہوں، لیکن رات کے وقت میں اپنے رب تعالیٰ کو منانے کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، اس کو مناتا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اپنے دل کی داستان، اپنی پریشانیاں اس کو سناتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شکایت کا جو اعلان تھا وہ پوچھتے ہوئے پوچھا کہ آپ مہینے میں ایک بار ان کے پاس حاضر نہیں ہوتے، اس کی کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں اور میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی لباس ہے، میں اس کو پہلے دھوتا ہوں اور ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں، اس کو ڈال دیتا ہوں، وہ جب خشک ہو جاتا ہے وہی لباس پہن کے ان کے پاس آتا ہوں. اس وجہ سے مہینے میں ایک بار میں ان کے پاس حاضر نہیں ہو پاتا. تو چوتھی شکایت کہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ پر غم کی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، اگر آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے. لیکن امیر المومنین کے اصرار پہ انہوں نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، کفار قریش نے ان کو کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باندھ کے تیروں کے ساتھ ان کے جسم کو چھلنی کیا، ان پر بڑا ظلم ڈھایا. میں اس وقت غیر مسلم تھا اور میں اس وقت اسی جگہ پہ موجود تھا. انہوں نے قریش والوں نے
ان کو صحابی رسول کو خبیب کو یہ کہا کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا جائے؟ تو ان کا یہ جواب تھا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا رستے میں چلتے جا رہے ہوں اور میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ پر بہت ظلم و جبر کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائیں لگاتے رہے، یا محمدہ یا محمدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ واقعہ یا امیر المومنین جب بھی مجھے یاد آتا ہے، میں اس وقت اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن مجھے یہ غم اندر سے کھا جاتا ہے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی تو میں اللہ کے سامنے اور حضور علیہ السلام کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خبیب انصاری پر ظلم و جبر ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ جب یہ چیز، یہی واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں اس پہ سوچ بچار کرتا ہوں اور میں غم زدہ ہو جاتا ہوں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی کہ اے خالق عز و جل، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے عامل اور امیر اور گورنر عطا کیا۔ تو پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 1000 اشرفی، 1000 دینار دیتے ہیں کہ یہ آپ لیں اور اپنی زندگی کا بسر اوقات کریں۔ وہ 1000 دینار گھر لے کے آتے ہیں تو ان کی بیوی دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے کہ اب تو ہم مالدار ہو گئے، اب ہم امیر ہو گئے، ہم یہ بھی خریدیں گے، ہم خادم بھی خریدیں گے، یہ بھی کریں گے دنیا میں، وہ بھی کریں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حذیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیے ایسے عمل، ایسے مقرر کہ انہوں نے کہا کیا تم اس چیز میں راضی نہیں کہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، ہم خادم نہ خریدے بلکہ ان کو یہ مال دے دیں؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا میں آپ کی بات سے متفق ہوں، میں آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اشرفیوں کو، دیناروں کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے سب سے امین ترین شخص کو، سچے کو، امانت دار کو بلایا اور اس کو وہ تھیلیاں دے کے کہا کہ یہ فلاں بیوہ کے گھر دے دو، یہ فلاں یتیم کے گھر دے دو، یہ فلاں مسکین کے گھر دے دو۔ اس طرح وہ سارے درہم و دینار بانٹ دیے، اس میں سے کچھ درہم و دینار بچے اور حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حذیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے۔ جب اپنے گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے لیے خادم خرید کے لائے ہیں؟ جو درہم دینار بچ گئے تھے ان سے اپنے لیے خادم خرید لیتے۔ لیکن قربان جائیے انہوں نے کہا کہ خادم خریدنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم یہ درہم و دینار اس کو دے دیں۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کی قربت میں آ کر ایسی تربیت پائی حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حذیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنا کوئی بھی معاملہ جو تھا اس کے پس منظر ایک حقیقت تھی جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ کوئی خادم نہیں رکھا، حالانکہ وہ امیر تھے، وہ چاہتے تو کچھ بھی کر لیتے، خادمین رکھ لیتے جو ان کی چکی چلایا کرتے، جو ان کے کپڑے دھویا کرتے، جو ان کی ضرورت کا سامان ان کو لا کے دیتے۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایسا انصاف کیا جو حضور علیہ السلام نے ان کو سکھایا۔ انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسی حضور علیہ السلام نے سکھائی۔ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے گورنروں، ایسے عاملوں پر اعتماد اور بڑی سربلندی اور بڑا یقین کامل تھا کہ اگر ایسے لوگ کسی حکومت کو مل جائیں تو وہ حکومت کبھی بھی ڈولتی نہیں، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی۔ حکومت کی کامیابی ایمانداری پہ ہے، سچائی پہ ہے۔ اگر حکومت ایمانداری پر، سچائی پر اور صحیح رستے پہ، اسلام پہ چل پڑے تو کوئی بھی ملک ترقی پذیر نہیں ہو سکتا، ہر ملک ترقی کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا